السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران ملت اسلام، اور آج ہم جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں اس ٹاپک کا نام ہے علم دین۔ سب سے پہلے ہمیں علم دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جس کے ذریعے ہم دنیا کی ہر چیز پر حکومت کر سکتے ہیں۔ علم ہی کے ذریعے ہم دنیا کی ہر نعمتوں کو پا سکتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اور آپ جانتے ہیں علم دین اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سیکھنے کا حکم دیا، اور علم اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جو سب سے پہلے آیت مبارکہ نازل فرمائی وہ اقرا بسم ربک الذی ہے، یعنی پڑھو اللہ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا۔ مگر اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا کہ علم سیکھنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اور اللہ نے قرآن کی شروعات بھی پڑھو سے کی ہے، تو بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو پڑھ کر اور سمجھ کر اپنی زندگی کو قرآن کریم پڑھے اور دین کی کتابیں پڑھے، اور اس سے اپنی زندگی کو ایک بہترین نمونہ بنائے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اس لیے علم ضروری ہے کہ بغیر علم کے انسان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ گناہ کیا ہے، اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ اسی لیے آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علم سیکھنا فرض ہے، ضروری ہے، یعنی اتنا علم سیکھنا ضروری ہے کہ آپ کو اتنا علم ہونا ضروری ہے کہ جب فجر کی اذان ہو اس سے پہلے فجر کی نماز کے بارے میں سیکھنا یہ ضروری ہے۔ ظہر کی نماز اس سے پہلے ظہر کی نماز کے بارے میں سیکھنا ضروری ہے۔ عصر کی نماز سے پہلے عصر کی نماز کے بارے میں سیکھنا ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے پانچوں وقت کی نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے، کیا پڑھایا جاتا ہے، کس طریقے سے نماز کو ادا کرنا ہے، کس طریقے سے سجدہ کیا جائے، کس طریقے سے سجدہ کرنا نہیں چاہیے، سجدے میں کیا فرض ہے، نماز میں کیا فرض ہے، نماز میں کتنے واجبات ہیں، ان تمام چیزوں کو سیکھنا جو ہے بندے پر ضروری ہے۔ اور اتنا علم ضروری ہے جس سے کہ وہ گناہ میں اور صحیح اور غلط میں امتیاز کر سکے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے علم سیکھنے کا حکم دیا، اور علم آج اتنا آسان ہو گیا ہے سیکھنا۔ پہلے کے زمانے میں لوگوں کو علم دین سیکھنے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑنا پڑتا تھا، اپنے گھر کو چھوڑنا پڑتا تھا، اور گھر کو چھوڑ کر کافی دور جا کر علم دین حاصل کرنا پڑتا تھا۔ حضور سیدی و سندی سرکار خواجہ فقر ہندوستان خواجہ معین الدین چشتی سنجر رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنا گھر چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، اور چھوڑ کر سمرقند و بخارا گئے، اور وہاں جا کر علم دین حاصل کیا، اور علم دین حاصل کر کے اس جو کہ آج ہندوستان کے اندر ریگستان تھا، جو بنجر تھا، اسے اپنا سنجر بنا کر آج ہندوستان کے ایسی روشنی اور ایسی طاقت عطا فرما دی۔ تو یہ سیدی سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرم ہے، اور آپ کی محنت ہے
जो कि आपने वहां जाकर इल्म दीन हासिल की। और दूसरी बात हमें समझने की जरूरत है कि इल्म दीन आज सीखना इतना आसान हो चुका है कि हम लोग आज अगर हमें आलिम बनना है तो हम घर में बैठकर आलिम बन सकते हैं। अब कैसे भाई? आज जो है आलिम बनने के लिए ऑनलाइन कोर्स आपके घर बैठे आप कर सकते हो। अब कैसा? इतने सारे ऑनलाइन कोर्स के प्लेटफॉर्म आपके पास मौजूद है, जहां से आप पढ़कर, जहां से आप इस्लाम को समझकर, इस दीन को समझकर अपनी जिंदगी को सही तरीके से गुजारने का जरिया हासिल कर सकते हो। और किताबों को पढ़कर उसके अंदर से जो मसाइल निकलते हैं उसे हल कर सकते हो और अपनी जिंदगी को सही तरीके से गुजार सकते हो। इस तरीके के प्लेटफॉर्म मौजूद है। और हमें आज इल्म दीन से ताल्लुक है और इल्म दीन ही की बात करनी है, तो हम ये समझे कि इल्म जो आलिम कोर्स होता है, तो इस आलिम कोर्स के अंदर दरसे निज़ामी के अंदर कौन कौन सी किताबें पढ़ाई जाती हैं। कुछ मदरसों के अंदर 10 साल का आलिम कोर्स है, कुछ मदरसों के अंदर 8 साल का आलिम कोर्स है, कुछ मदरसों के अंदर 6 साल में भी आलिम कोर्स कराया जाता है। सबसे पहले आलिम कोर्स के अंदर एक किताब पढ़ाई जाती है सबसे पहले शुरू में, तो कौन सी है? मिनहाजुल अरबिया पढ़ाई जाती है। मिनहाजुल अरबिया अव्वल, मिनहाजुल अरबिया दुअम पढ़ाई जाती है। उसके बाद में सर्फ व नहू की छोटी किताब पढ़ाई जाती है। उसके बाद में आपको जो है फारसी की पहली, फारसी की दूसरी पढ़ाई जाती है पहले साल में। और उसके बाद तसीहुल मसादिर पढ़ाई जाती है, जिससे कि आप अरबी जो है फारसी का जो है ना गर्दान समझते हो। जैसे फारसी में परवरदन क्यों है और परवरदन ये मस्दर है, इससे आप कैसे जो है बना सकते हो, किस तरीके से आप गर्दान को गर्दान सकते हो, ये सारी चीज आपको इन किताबों से समझाई जाती है। उसके बाद में आपको इल्मुस सर्फ, इल्मुन नहू इसकी किताब पढ़ाई जाएगी। फैजुल अदब अव्वल, फैजुल अदब दुअम पढ़ाई जाएगी। फिर आपको धीरे धीरे जो है हिदायतुन नहू, इल्मुस सिगा और भी किताबें हैं जो पढ़ाई जाती है। फिर आपको काफिया और फिर आपको आखिरी में बुखारी, मुस्लिम वगैरह पढ़ाई जाती है। तो ये होता है आलिम कोर्स। इसके बाद में जो 10 साल का जिस मदरसों में कोर्स है, तो 8 साल जो है आलिम कोर्स पढ़ाया जाता है और 2 साल के अंदर जो है उन्हें मुफ्ती का कोर्स करवाया जाता है, जिससे कि वो फतवे नशीनी करना सीख जाते हैं। तो ये होता है आलिम कोर्स। अब इन आलिम कोर्स करने के लिए जो प्लेटफॉर्म आज मौजूद है, पहला प्लेटफॉर्म जो है वो है दावत इस्लामी का, जो कि आलिम कोर्स ऑनलाइन करवाती है। एक और प्लेटफॉर्म है गुलरेज मिसबाही का, जो कि आलिम कोर्स करवाती है। और जो है हमारे कुछ नागपुर की सरजमीन पर भी इदारे हैं जो कि आलिम कोर्स ऑनलाइन कराई जाती हैं। हम भी ऑनलाइन आलिम कोर्स पढ़ाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग हमारे जो है मदरसे में दाखिला लेकर भी आलिम कोर्स कर सकते हैं। और हमारे मदरसे नागपुर में जैसे अमजदिया, दारुल उलूम अमजदिया है। एक बंडेरा की सरजमीन पर मदरसा कायम किया गया है जिसका नाम दारुल हुदा मदीनतुल इल्म है। वहाँ पर भी आप जो है दाखिला लेकर हिफ्ज़ कुरान और नाजरा कुरान, और आप वहाँ पर एडमिशन लेकर जो है हिफ्ज़ कुरान भी कर सकते हैं, नाजरा कुरान भी कर सकते हैं। और वहाँ पर इब्तदाई आलिम कोर्स की किताबें भी पढ़ाई जाती हैं और आप वहाँ पर किरत भी सीख सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म वहाँ मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह नागपुर की सरजमीन पर दारुल उलूम अमजदिया, जो कि नागपुर गांजा खेत में है, वहाँ पर आप जो है हिफ्ज़ भी कर सकते हैं, वहाँ पर आप किरत भी कर सकते हैं, वहाँ पर नाज़िरा भी है, वहाँ पर आलिम कोर्स भी है और वहाँ पर मुफ्ती कोर्स भी है। जहाँ से आपका बच्चा जो है बचपन से डालने के बाद वो जब 21, 22 या 25 का होता है तब तक वो आलिम दीन
حافظ قرآن، قاری قرآن اور مفتی اسلام بھی بن جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو وہاں ڈالیں۔ اور ان مدرسوں کی خصوصیت کیا ہے؟ کیونکہ لیے ان مدرسوں کے اندر جو ہے آج صرف قرآن و سنت تو پڑھایا ہی جاتا ہے اور انہیں عالم تو بنایا ہی جاتا ہے، مگر عالمیت کے ساتھ ساتھ، مفتی بننے کے ساتھ ساتھ ان مدرسوں کے اندر اسکول کا بھی انتظام رکھا گیا ہے۔ یہاں تک کہ CBSE پیٹرن بھی وہاں پر موجود ہے، جس کے ذریعے بچہ جو ہے دین اور دنیا دونوں کو سیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ ایسے مدرسے الحمدللہ ہمارے آج ناگپور کی سرزمین پر موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مدرسوں کو بہت عروج، اور یہ ایک ایسا دین کا قلعہ ہے جہاں پر علم دین سیکھنا اور سکھانا بہت آسان ہو چکا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دھیان میں رکھیے کہ ان مدرسوں کے اندر جو ہے آپ کا بچہ عالم بھی بنے گا، حافظ قرآن بھی بنے گا اور دنیاوی علم بھی سیکھے گا۔ اسی لیے آپ اور ہم یہی چاہیں گے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو ایسے مدرسے میں ڈالیں جہاں پر دین کے ساتھ ساتھ انہیں دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی ملے، اور وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ اسی لیے درس نظامی آپ لوگوں کو کرنا ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن و سنت اور دین حقہ پر گزارنے کے لیے یہ ایک ایسا راستہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو صحیح معنی میں جینے کا حق ادا کر سکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کر سکتے ہیں، اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے دین اسلام کو سیکھ کر، آپ جو ہے اسلام کو سیکھ کر یا عالم بننے کے بعد صرف آپ مسجد میں امامت کرو، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ عالم بننے کے بعد آپ جو ہے کسی مسجد میں مؤذن بنو، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، آپ عالم بن جاؤ، حافظ بن جاؤ، اور آپ جو ہے دنیاوی تعلیم حاصل کرو تو آپ کلیکٹر بن سکتے ہو، آپ DSP بن سکتے ہو، آپ SP بن سکتے ہو۔ آپ دنیا کے اندر کوئی بھی مقام پر کھڑے ہو کر آپ اپنی زندگی کو وہاں گزار سکتے ہو، اور جب کوئی بھی آپ کو دیکھے گا تو آپ سے متاثر ہوتا ہے، اور متاثر ہو کر ہی وہ لوگ اسلام کو سمجھتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عالم بنے، حافظ بنے، قرآن و سنت کو سمجھے، اس کے بعد میدان میں نکل جائے اور جہاں رزق کی تلاش میں نکلے اور اچھے سے اچھا علم حاصل کر کے اچھے سے اچھا بزنس کرے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنی زندگی کو اور اسلام کو جو ہے اس طریقے سے سمجھے کہ جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جینے کا طریقہ بتایا ہے، جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس کا طریقہ بتایا ہے، ان طریقے سے ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ اور میرے بھائیوں، یہ سمجھو کہ ہم عالم بن کر صرف بزنس نہیں کرنا ہے، ہمیں زندگی میں مسجد میں رہ کر نماز ہی نہیں پڑھانی، بلکہ ہمیں مسجد میں نماز بھی پڑھانی ہے اور ساتھ میں ہمیں کاروبار بھی کرنا ہے، جس سے کہ آج امام کی حالت جو نظر آ رہی ہے یہ حالت صحیح ہو جائے اور امام کو امام سمجھا جائے، نوکر نہ سمجھا جائے۔ اسی لیے عزیزان ملت اسلامیہ، آپ لوگ اپنے آپ کے اندر ایسے ٹیلنٹ پیدا کریں کہ لوگ آپ کو چاہے کہ آپ ان کی مسجد میں نماز پڑھائیں، بلکہ یہ نہ ہو کہ لوگ آپ کو زبردستی نوکر سمجھیں۔ آپ اپنے آپ کو امام بناؤ اور امام بن کر محنت کرو، اور ایسی محنت کرو کہ اس مسجد کو بھی ترقی ملے، آپ کو بھی ترقی ملے اور اسلام کو بھی ترقی ملے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور اسی طریقے سے ہماری کچھ ویڈیوز آپ تک پہنچتی ہیں، تو آپ لوگوں سے گزارش ہوتی ہے کہ آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور لوگوں کو پہنچائیں، کیونکہ اس سے لوگوں کو معلومات مل سکتی ہیں اور وہ لوگ صحیح راستے پر آنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔